نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لی وأنا اجزی بہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان مبارک کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ روزے دار کے لیے بڑے خصوصی انعام اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے روزہ کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی۔ کتنی پیاری بشارت ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہ سے اس نے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ فرمان علی شان خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جیسا کہ سرکار دو عالم نبی کریم مالک مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا فرمان علی شان ہمیں سنایا کہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کے لیے ہم نے روزہ رکھا اور اس کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود ہی دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی جزا کیا ہے، کتنی حسین ہے، کتنی بلند و بالا ہے وہ جزا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدث کرام نے انا اجزا بھی پڑھا ہے، عاجزی کی جگہ اجزا بھی لکھا ہے۔ تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے کہ تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ کریم اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے روزے کی کہ روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تعالیٰ کے ہی دیدار کو پا لیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کتنا عظیم یہ تحفہ ہے رمضان مبارک کا میرے لیے، کیوں ہم اس کی قدر نہیں کرتے، کیوں ہم اس کی پہچان کو نہیں پہچانتے؟ ہم اس کا جس طرح ادب و احترام ہے اس کا ادب و احترام نہیں کرتے، حالانکہ اس کا اتنا احترام کرنا چاہیے کہ جو روزے دار ہے وہ تو اللہ رب العزت کو پا لیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا پھر ہم ماہ مقدس کو ذکر الہی میں گزاریں، تسبیح و تحلیل میں گزاریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں گزاریں، صدقہ و خیرات میں گزاریں۔ ہم ہر وقت اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، نہ کہ برے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں، لڈو میں، تاش میں یا کوئی اور دیگر کاموں میں، بلکہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو اور وہ ہم سے راضی ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ماہ مقدس کے اس بابرکت مہینے کی قدر و قیمت جان کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا آ کے ذکر کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ہم اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، کیونکہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ماہ مقدس تو اتنا حسین تحفے لے کے آیا کہ آپ نفل پڑھیں، فرض کا ثواب، فرض پڑھیں 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو آئیں پھر ہم اس جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان کو دنیا کے اندر مگر رہ کے نہ گزاریں، بلکہ دین کے اندر، بلکہ قرآن پاک کے غوطہ زن ہوں کہ ہمارے قرآن نے، ہمارے رب نے ہم سے کیا کلام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون ملے گا۔ ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم دور ہیں۔ تو آئیں ماہ مقدس کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ماہ مقدس کو اس طرح گزاریں کہ جس طرح اس کا گزارنے کا حق ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر مزید رحمت نازل ہوں۔